دوستو آج ہم آپ کو عراق کے ایک ایسے مقدس شہر کی زیارت پر لے چلتے ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی، جہاں محرم کے مہینے میں کروڑوں زائرین آتے ہیں اور یہاں قدم رکھتے ہی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو کربلا شہر کی بنیاد واقعہ کربلا کے بعد پڑی۔ اس سے پہلے یہاں محض ایک ریگستان اور جنگل کا میدان تھا جسے بیٹل آف کربلا کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری 680 عیسوی میں یہاں حضرت علی کے فرزند اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد یہیں ان کا روزہ مبارک تعمیر کیا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا۔ آبادی کا آغاز روزہ مبارک کے چاروں اطراف سے ہوا اور اب یہ مقام ایک مکمل شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کربلا شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، قدیم کربلا جہاں زیادہ تو مقدس مقامات موجود ہیں اور دوسرا حصہ جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک کربلا میں ہے۔ یہ کربلا کا سب سے اہم اور مقدس مقام ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا اور یہی ان کا مزار ہے۔ روزے کے اندر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں واقعہ کربلا سے متعلق نوادرات اور معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک، حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے بالکل ساتھ ہی ان کے بھائی اور کربلا کی جنگ کے سپہ سالار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے۔ یہ بھی ایک نہایت خوبصورت اور پرشکوہ مقام ہے جس کے اوپر ایک مشک بھی لگائی ہوئی ہے جو ان کے پانی لانے کی کوشش کی علامت ہے۔ بین الحرمین، یہ وہ خوبصورت اور کشادہ جگہ ہے جو حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روزے کو آپس میں ملاتی ہے۔ تقریباً 250 میٹر لمبی یہ جگہ زائرین کے لیے ایک پرسکون مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں سب سے زیادہ شہداء اسی جگہ پہ شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کربلا کی جنگ کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اپنے خیمے لگائے تھے۔ یہ جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبلہ گیٹ سے نکلنے کے بعد شارع جمہوریہ پر 10 منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ درائے فرات اگرچہ اب یہ حرم سے قدرے دور ہے لیکن 7 محرم کو یہیں پر پانی بند کیا گیا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی نہر سے پانی لانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو آئیے جانتے ہیں کربلا میں 9 اور 10 محرم کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی کربلا شہر زائرین سے بھر جاتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو یہاں کا ماحول انتہائی جذباتی اور پرعزم ہوتا ہے۔ عزاداری اور ماتم، کروڑوں زائرین بالخصوص شیعہ مسلمان اس دوران کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر عزاداری کرتے ہیں۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جلوس اور بھاگ دوڑے۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو ظہر کی نماز کے بعد لوگ پورے شہر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جب کسی کو غم کی خبر ملتی ہے اور وہ اس غم زدہ مقام کی طرف دوڑتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہر جگہ پانی پھینکا جاتا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے ہر جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہوتے ہیں اور ہیلی کاپٹر سے بھی نگرانی کی جاتی ہے۔ دوستو اب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کے لوگوں کی زندگی اور شہر کے حقائق کیسے ہیں۔ دوستو کربلا کی کل آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے اور اس کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر ہے۔ کربلا کے لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہاں آنے والے کروڑوں زائرین ہیں۔ شہر کی جی ڈی پی $12 بلین ہے جس میں سے 70% آمدنی سیاحت کے شعبے سے حاصل ہوتی ہے۔ کربلا میں رہنے والے لوگ پورے عراق کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں کا خواندگی کی شرح 85% کے قریب ہے۔ پورے عراق کی نسبت اس شہر میں سب سے زیادہ امن و امان ہے۔ کربلا میں 98% عرب شیعہ مسلم آباد ہیں جبکہ باقی 2% میں سنی مسلم، مسیحی اور کچھ یزیدی بھی شامل ہیں۔ کربلا بغداد اور دوسرے شہروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، حالانکہ یہاں بلند و بالا عمارتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ روزہ مبارک کے چاروں اطراف قدیم بازار موجود ہے جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں، اسٹریٹ فوڈ اور ریسٹورنٹس ہیں۔ یہ تمام بازار روزے کی طرف ہی جاتے ہیں۔ کربلا میں آپ کو روایتی عراقی کھانوں کا مزہ لینے کا موقع ملے گا جیسے لذیذ عراقی چائے، حمص، اچار، عراقی آئس کریم بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ کربلا کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوستو اب آئیے جانتے ہیں اربعین کے متعلق۔
10 मुहर्रम के बाद सफर के महीने में करबला शहर की रौनकें एक बार फिर आबाद होती हैं जब अरबाइन वॉक शुरू होती है। ये नजफ से करबला की तरफ एक पैदल सफर है जो तकरीबन 80 किलोमीटर का है। लाखों की तादाद में लोग ये सफर करते हैं और रास्ते में खाने पीने और रिहाइश का इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पूरे रास्ते में 1452 पुल लगाए गए हैं, जिसका पहला पुल नजफ में और आखिरी पुल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के करीब है। ये सफर आम तौर पर 16 और 17 सफर से शुरू होता है। करबला के नाम के बारे में आइए जानते हैं। करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। इसका एक मायनी नरम जमीन बताया जाता है और रवायात के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर मुसीबतें और अजियतें दी जाएंगी। तो अजियतें देने वाली जमीन का मतलब ही करबला से मंसूब किया जाता है। ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मक़दस के बाद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए। आमीन। ये थी करबला शहर के बारे में हमारी मालूमात और दिलचस्प वीडियो। लेकिन आपको कैसी लगी ये मालूमात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।